عزیز ساتھیوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ جس کا ہم کافی دنوں سے انتظار کر رہے تھے، وہ مہینہ آیا بھی اور اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے ہم نے فائدہ بھی اٹھایا، اور اب وہ وقت آیا ہے کہ یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے، اور اس مہینے کے آخری عشرے کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یقیناً ایک بیش قیمتی، بے بہا اور گراں قدر انعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما کر اس امت کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب یہ مہینہ گزر جائے گا، دوبارہ پھر یہ مہینہ آئے گا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اس وقت تک موجود رہے جب یہ مہینہ دوبارہ آئے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جب پچھلی مرتبہ یہ مہینہ آیا تھا ہمارے درمیان موجود تھے، لیکن آج وہ قبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس مبارک مہینے کی جتنا زیادہ سے زیادہ قدر ہو سکے کرنی چاہیے۔ اس مبارک مہینے میں جتنا زیادہ اللہ کو راضی کر سکے کرنا چاہیے۔ اس مبارک مہینے میں جتنی زیادہ عبادتیں ہو سکیں وہ کرنی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کا جو جمعہ ہے یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ آپ کے سامنے اس جمعہ کی اہمیت کے اوپر چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ کیوں عطا فرمایا تھا اس بات پر بھی چند باتیں عرض کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کو عبادت کے لیے ایک دن عطا فرمایا۔ چنانچہ یہودیوں نے اپنی عبادت کے لیے ہفتے کے دن کو پسند کیا، اور عیسائیوں نے اپنی عبادت کے لیے اتوار کے دن کو پسند کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جمعہ کا دن عطا فرمایا، اور حقیقت میں اللہ کے یہاں عبادت کا دن جمعہ ہی کا دن تھا۔ جو اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ دن عطا فرمایا۔ یہ دن بڑی عظمتوں کا حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل ترین دن، سب سے عظمت والا دن، سب سے بزرگی والا دن، اللہ کی نظر میں سب سے مکرم اور محترم اور معزز دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اسی دن میں آدم علیہ السلام کا گارہ تیار ہوا، اسی دن میں آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح پھونکی گئی، اسی دن میں آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا، دنیا کے اندر بھیجا۔ اور فیہ النفخۃ وفیہ الصعق، اور فرمایا اسی دن میں سور بھی پھونکا جائے گا، اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی، اور اسی دن میدان محشر کا بھی قیام ہوگا۔
تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ دن بڑی عظمتوں اور بڑی اہمیتوں کا حامل ہے، اس دن کو بڑی خصوصیات حاصل ہیں۔ تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن کو تاریخ میں بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جمعہ کے دن آ کے ٹھہری۔ فرعون کو غرق کر کے موسیٰ علیہ السلام کے واسطے اللہ تعالیٰ نے جو سمندر میں راستہ بنایا وہ بھی جمعہ ہی کا دن تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے جو نجات ملی وہ بھی جمعہ ہی کا دن تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنی جان کی قربانی پیش کی وہ بھی جمعہ ہی کا دن تھا۔ یوسف علیہ السلام کو جیل سے جو رہائی ملی وہ بھی جمعہ ہی کا دن تھا۔ اور اسلامی تاریخ میں دیکھا جائے تو اسلامی تاریخ کی جو سب سے پہلی اور سب سے عظیم جس جنگ کو قرآن مجید نے یوم الفرقان فیصلے کا دن کہا ہے، وہ جنگ جس کو ہم جنگ بدر کے نام سے جانتے ہیں، وہ جنگ بدر بھی جمعہ ہی کے دن پیش آئی تھی۔ اور دنیا کا سب سے عظیم شہر، دنیا کا سب سے بزرگ اور معزز شہر جس کو ہم مکہ المکرمہ کے نام سے جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مکہ مکرمہ 8 ہجری میں جو فتح ہوا رمضان کے مہینے میں، وہ بھی جمعہ ہی کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی جمعہ ہی کے دن ہوئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس دن کو تاریخ میں بڑی عظمت حاصل ہے، اور جس طرح آدم علیہ السلام کو دنیا میں جمعہ کے دن اتارا گیا، اسی طرح قیامت بھی جمعہ ہی کے دن قائم کی جائے گی۔ جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جمعہ کو جمعہ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جمعہ کے معنی ہے جمع ہونے کا دن۔ اس دن میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ پہلے زمانوں میں ہر مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تھی، شہر میں کسی ایک مخصوص مسجد میں ہوتی تھی، تو لوگ علاقوں سے، دیہاتوں سے، گاؤں سے، جنگلات سے، ہر طرف سے آ کر کے وہاں پر جمعہ پڑھتے تھے۔ تو گویا کہ چاروں طرف سے، اطراف سے جو لوگ جس دن آ کر کے جمع ہوتے ہیں اس دن کو جمعہ کا دن کہا جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن بھی اجتماعی ہونا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان دنیا میں آنے والے ہیں ان سب کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، وہ بھی جمعہ ہی کا دن ہوگا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ وہاں پر دن اور رات تو نہیں ہوں گے، لیکن حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہفتے کے مقدار کے حساب سے جمعہ کے دن جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کروایا جائے گا۔ گویا کہ ہمارا جو یہ جمعہ کے دن جمع ہونا ہے، یہ جنت میں اللہ کے دیدار کے لیے جمع ہونے کی ایک طرح سے مثال ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے اندر ایک میدان ہے جس کو میدان مزید کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس میدان کے اندر ہر جمعہ کے دن جنتیوں کو جمع فرمائیں گے، اور ان جنتیوں کے واسطے نور کی اور موتیوں کی، سرخ موتیوں کی، ہرے موتیوں کی اور مختلف قسم کے منبر، کرسیاں، تخت لگائے جائیں گے، اور مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو وہاں پر بٹھائیں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام ہوں گے، سب سے اگلی صفوں میں انبیاء علیہ السلام ہوں گے، اس کے بعد ان کے صحابہ ہوں گے، اس کے بعد علماء ہوں گے، پھر شہداء ہوں گے، پھر اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ ایک ترتیب ہوگی کہ جیسے جیسے جس کا مقام اور مرتبہ ہے اسی کے حساب سے ترتیب وار جنت کے اندر وہ کرسیاں، وہ تخت لگائے جائیں گے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ان کے درمیان لگایا جائے گا۔ گویا کہ اللہ کے عرش کے چاروں طرف یہ کرسیاں لگائی جائیں گی۔ جیسے کوئی تقریب ہوتی ہے، کوئی بڑا پروگرام ہوتا ہے تو چاروں طرف کرسیاں لگی ہوتی ہیں، بیچ میں اسٹیج لگایا جاتا ہے، اور جو مہمان ہوتا ہے، جس کو دیکھنے کے لیے، جس کو سننے کے لیے لوگ آئے ہوتے ہیں، اس کو بیچ میں رکھا جاتا ہے تاکہ چاروں طرف سے دیکھنے والوں کے لیے آسانی ہو۔ حدیث میں آتا ہے، قرآن مجید کے اندر بھی اس بات کی وضاحت ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، کھل رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے، اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم کیسے اپنے رب کا دیدار کریں گے؟ فرمایا، جیسے تم چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتے، ایسے ہی اپنے رب کو دیدار کرنے میں بھی تمہیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو جمع فرمائیں گے، سارے کے سارے اپنے اپنے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے، کسی کو آگے کی سیٹ ملی ہوگی، کسی کو اس کے پیچھے کی، کسی کو اس کے پیچھے کی۔ جب سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے ایک سوال فرمائیں گے، کیا تمہیں اور کچھ چاہیے؟ ابھی اللہ کا دیدار نہیں ہوا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے، تمہیں کچھ چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے، اللہ، کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا آپ نے ہمیں جنت کی نعمتیں عطا نہیں فرمائی؟ کیا آپ نے ہمیں جنت کے محلات، یہاں کے باغات اور یہاں کی جو ہے چیزیں، یہاں کی نعمتیں، یہاں کے حور و غلمان، یہ ساری چیزیں جن نعمتوں کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اے اللہ آپ نے ہمیں اتنی عظیم نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ کہتے ہیں اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے ذات سے پردے ہٹا دیں گے اور جنتی اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کریں گے۔ اور جب جنتی اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کریں گے تو فرماتے ہیں اس وقت ان کی نظر میں کوئی چیز، کسی چیز کی قیمت ہی نہیں رہ جائے گی، وہ جنت کو بھی بھول جائیں گے کہ جنت کیا چیز ہے۔ اور آپ جانتے بھی ہیں کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کو در و دیوار سے محبت نہیں ہوتی ہے، گھر سے محبت نہیں ہوتی ہے، روڈوں سے، گلیوں سے اور اس کے علاقے سے محبت نہیں ہوتی ہے۔ مقصود تو اس ذات کا دیدار کرنا ہوتا ہے جس سے انسان محبت کرتا ہے۔ وہ مجنون کی طرف منسوب ایک شعر ہے کہ وَأَمُرُّ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارِ لَيْلَا فَأُقَبِّلُ ذَا الْجِدَارَ وَذَا الْجِدَارَ مَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ قَلْبِي وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَ۔ وہ کہتا ہے کہ میں لیلا کے علاقے میں آیا ہوں اور کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، اور ایسا نہیں کہ ان دیواروں کی محبت میرے دل میں ہے، اصل میں محبت تو اس ذات کی ہے، اس شخصیت کی ہے جو ان دیواروں کے درمیان رہتی ہے، جو ان مکانوں کے درمیان رہتی ہے۔ تو جنت اور جنت کی نعمتیں، ان کی لذتیں سب اس وقت تک بے فائدہ ہیں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہ ہو جائے، جب تک اللہ کی زیارت نہ ہو جائے، ساری چیزیں بے لذت اور بے فائدہ ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں اپنا دیدار کروائیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ایک بادل ان کو آ کر ڈھانپ لے گا اور جنت کے اندر وہ بازار لگے گا، اس بازار کے اندر جنتیوں کو وہ ساری چیزیں ملیں گی کہ حدیث میں آتا ہے کہ نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ ہی کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی کے دل میں خیال گزرا ہے، کہ جب وہ اس محفل سے واپس اپنی جنت میں جائیں گے، اپنے گھر میں جائیں گے، اپنی بیویوں کے پاس جائیں گے، تو بیوی کہے گی کہ آپ تو اس حالت میں آئے ہیں جس حالت میں گئے نہیں تھے، یعنی جب آپ واپس آئے ہیں تو آپ کے حسن میں، آپ کے جمال میں، آپ کی خوبصورتی میں اور آپ کی جو ہے چمک و دمک میں حد سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ تو جنتی جواب دے گا کہ ہم جس محفل سے آ رہے ہیں وہاں سے آنے کی کیفیت بھی یہی ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اس روایت سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی جمعہ کے دن میں جنتیوں کو جمع فرمائیں گے اور جنتیوں کو اپنا دیدار فرمائیں گے، اس لیے یہ دن بڑی عظمتوں کا حامل ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں
جو نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں یہ ساری کی ساری جنت کی نعمتوں کی کاپی ہیں، یہ اصل نعمتیں نہیں ہیں۔ یہاں کے کھانے، یہاں کے پھل فروٹ، یہاں کے گوشت، یہاں کے دودھ، یہاں کے شہد، یہاں کی ہر نعمت جو کچھ بھی ہے وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ جنت میں اس کی اصل موجود ہے اور یہ اس کی کاپی ہے، یہ اصل نعمت نہیں ہے۔ چنانچہ جنت کی جو نعمتوں کا جب انسان ذائقہ چکھے گا، لذت چکھے گا، تو قرآن کہتا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا كُلَّمَا رُزِقُوا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا۔ جب وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اسی جیسی نعمتیں ہمیں پہلے بھی ملی تھی، لیکن جب ذائقہ چکھیں گے، جب مزہ دیکھیں گے تو مزہ کے اندر، لذت کے اندر کوئی جوڑ اور کوئی جو ہے تقابل نہیں ہوگا۔ تو بہرحال جنت کی نعمتوں کی دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ اس کی کاپی ہیں۔ ایسی دنیا کے اندر ہمارا جمعہ کے دن جمع ہونا وہ جنت کے دن جمع ہونے کی ایک طرح سے کاپی ہے، کہ جیسے جنت میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے جمع کریں گے، دیدار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے جمع ہوں گے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں جمعہ کے واسطے جمع فرمایا ہے۔ اور علماء نے یہ بھی مسئلہ لکھا ہے کہ جو جتنا زیادہ قریب ہوگا جمعہ کے دن خطیب سے، اللہ کے دیدار کے وقت وہ اللہ سے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا۔ اور یہ بھی مسئلہ لکھا ہے کہ جب خطیب خطبہ بیان کرے تو سننے والے کو سر جھکا کر نہیں بیٹھنا چاہیے، آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اس کیفیت کو، اس منظر کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کل جب جنت میں جمع ہوں گے تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں گے۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے جمعہ کی عظمت کے تعلق سے عرض کی۔ اس جمعہ کو عام طور پر، ویسے شرعی طور پر یہ لفظ نہیں ملتا ہے، لیکن لوگوں میں مشہور ہے کہ اس کو الوداعی جمعہ کہا جاتا ہے، جمعۃ الوداع یا الوداعی جمعہ، اس نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کو الوداعی جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا اس کے بعد جمعہ نہیں آتا ہے؟ کیا اس کے بعد اب رمضان نہیں آئے گا؟ کیا اس کے بعد رمضان میں جمعہ نہیں آئے گا؟ یقیناً آئے گا، لیکن میں نے جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ رمضان بھی آئے گا، جمعہ بھی آئے گا، یہ دن بھی آئیں گے، یہ تو گارنٹی کی بات ہے۔ لیکن جس چیز کی گارنٹی نہیں وہ ہماری ہے کہ ہماری آنکھیں اس وقت تک باقی رہیں گی کہ اگلا رمضان دیکھ سکیں، اگلے رمضان کے جمعہ میں جمع ہو سکیں۔ کیا ہمارے کان باقی رہیں گے یا اس سے پہلے خاموش کر دیے جائیں گے؟ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے اس کو الوداعی جمعہ کہا جاتا ہے۔ گویا کہ جمعہ تو ضرور آئے گا، لیکن ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے اس کا کچھ نہیں اندازہ لگایا جا سکتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کو رخصت کرنے کا وقت آتا ہے، کسی کو الوداع کہنے کا وقت آتا ہے، تو اس وقت انسان کے اندر دو کیفیتیں ہوتی ہیں۔ ایک کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں جس کو رخصت کیا جا رہا ہے اس کی عظمت اور اس کے تقدس کا احترام ہوتا ہے، اس کی تعظیم ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی جدائی میں آنسو بھی بہتے ہیں۔ گویا کہ جب کسی عظیم چیز کو رخصت کرتے ہیں تو ایک تو اس کے احترام کا پورا لحاظ بھی کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف اس کی جدائی میں آنسو بھی بہائے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی بڑے عالم دین کا انتقال ہوتا ہے، کسی اللہ کے نیک بندے کا انتقال ہوتا ہے، اللہ کے ولی کا انتقال ہوتا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ اب اس کو غسل دینے کے لیے عام آدمی غسل نہیں دے گا، کوئی پاکیز، کوئی متقی پرہیزگار، کوئی نیک بندہ اس کو آ کر کے غسل دے۔ پھر اس کے واسطے عمدہ سے عمدہ کفن تیار کیا جاتا ہے، چارپائی کو صاف کیا جاتا ہے، چارپائی پر خوشبو لگائی جاتی ہے، دھونی دی جاتی ہے، پھر اس کو مشک سے، کافور سے، خوشبوؤں سے اس کو جو ہے تر کیا جاتا ہے، اس کے بدن پر خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں، اس کو عمدہ قسم کا کفن دیا جاتا ہے۔ جب اس کو لے کر کے چلتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا آہستہ چلو، ایسا نہ ہو کہ اس کو دھکا لگ جائے، اس کے بدن کو دھکا لگے، اور ایسی چارپائی پہ مت لٹاؤ جس کی وجہ سے اس کا بدن ہلے ڈولے۔ کیوں؟ اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کے احترام کی وجہ سے۔ اور جب اس کو دفن کیا جاتا ہے تو آنسو بھی بہائے جاتے ہیں۔ رخصت کرنے کے وقت آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں۔
تو یہ جو اس کو عمدہ قسم کا کفن پہنایا جا رہا ہے، یہ عمدہ قسم کی جو خوشبوئیں لگائی جا رہی ہیں، یہ اس کی ادب اور احترام کا پورا لحاظ کیا جا رہا ہے، یہ خوشی میں نہیں کیا جا رہا ہے، یہ عظمت کا استحضار کرتے ہوئے، اس کی عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے، اس کی بزرگی کا لحاظ کرتے ہوئے کہ اس کے ساتھ ہی معاملات کیے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب کوئی جانور کا انتقال ہوتا ہے یا اور کسی ایسی ویسی چیز کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو وہ یہ احترام، یہ تقدس حاصل نہیں ہوتا ہے جو کسی ایک ایمان والے بندے کے انتقال کے وقت جو اس کو عظمت اور احترام دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں خوشی میں نہیں کی جاتی ہیں، تعظیم کے اندر اور احترام میں کی جاتی ہیں۔ اور آنسو کیوں بہائے جاتے ہیں؟ کیونکہ اس عظیم چیز کی رخصتی کا وقت آیا ہوتا ہے، اس عظیم چیز کی جدائی کا وقت آیا ہوتا ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا وقت آیا، یعنی الوداع کہنے کا وقت آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان میں سے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے کان میں کوئی بات کہی جو رونے لگی۔ پھر دوبارہ آپ نے ان کو بلایا، پھر ایک بات ان کے کان میں کچھ کہی اور اس کے بعد وہ ہنسنے لگی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ رہی، انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کے پوچھنے لگی کہ بیٹی بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ میں نے دیکھا کہ تم روئی ہو، اس کے بعد پھر ہنسنے لگی ہو، یہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب ابو جان نے پہلی مرتبہ مجھے بلایا تھا تو یہ بتایا تھا کہ اپنے ابو کا جتنا دیدار کرنا ہے کر لو، اب تمہارے ابا کے جانے کا وقت آیا ہے۔ اب یہ مسجد تو رہے گی لیکن اس مسجد کا امام نہیں رہے گا، اب یہ ممبر تو رہے گا لیکن اس ممبر کی زینت نہیں رہے گی، اب یار تو موجود رہیں گے لیکن ان کا سردار نہیں رہے گا، اب بیٹی تو رہے گی لیکن باپ موجود نہیں رہے گا، اب جانے کا وقت آیا ہے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ لیکن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دوسری مرتبہ جب ابا نے مجھے بلایا تو فرمانے لگے کہ میرے خاندان میں سے، میرے گھر والوں میں سے میرے پاس جو سب سے پہلے آئے گا وہ تم ہی ہوگی۔ اس بات پر میں خوش ہو گئی کہ ابو سے جدائی زیادہ دن نہیں رہے گی، جلدی آپ سے ملاقات ہو جائے گی۔ خیر آپ کا جب انتقال ہو گیا، صحابہ پر عجیب کیفیت آئی، عجیب صورتحال تھی کہ صحابہ کے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی، صحابہ اتنی اپنے اندر حوصلہ نہیں پیدا کر پا رہے تھے کہ کس طرح اس عظیم نبی کے اوپر، اس حسین نبی کے اوپر، اس خوبصورت نبی کے اوپر مٹی ڈالیں، کیسے اس کو مٹی کے نیچے دفن کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کتنے عظیم حوصلے والے ہوں گے، وہ کتنی ہمت والے رہے ہوں گے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے اوپر مٹی ڈالی ہوگی۔ سوچئے صحابہ کی کیا کیفیت۔ تیسرے دن جا کر کے آپ کی تدفین ہوئی، پیر کے دن انتقال ہوا ہے اور بدھ کی شام میں رات میں جا کر کے تدفین ہوئی ہے۔ صحابہ کے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کس طرح آپ کو رخصت کریں، لیکن حقیقت ہے کہ رخصت تو کرنا ہی ہے۔ جب انتقال ہو چکا ہے اور آپ ایسی دنیا میں جا چکے جہاں سے واپسی کا راستہ نہیں، تو رخصت تو کرنا ہے۔ تو رو بھی رہے ہیں لیکن احترام کا بھی لحاظ کر رہے ہیں۔ صحابہ کی کیفیت کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ ایک صحابی جو ہے وہ کھیت میں کام کر رہے تھے، اپنے بیلوں سے کھیت کو جوت رہے تھے۔ کسی نے جا کر کے ان کو اطلاع کی کہ آپ یہاں پر کھیتوں میں لگے ہوئے ہیں، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے تھے اس نبی کا انتقال ہو چکا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ان صحابی نے ان بیلوں کو وہیں پر چھوڑ دیا اور اپنی آنکھوں کو انگلیوں سے زور سے دبایا اور اللہ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ جن آنکھوں سے ہم نے نبی کا دیدار کیا ہے، اگر نبی دنیا میں موجود نہیں رہے تو ہمیں اب ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ مجھے اندھا کر دے، اے اللہ مجھے بہرا کر دے، مجھے اب ان کانوں کی ضرورت نہیں ہے جن کانوں سے میں نے نبی کی آواز سنی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب ان صحابی نے اپنی آنکھوں سے انگلیاں ہٹائی ہیں تو ان کی بینائی جا چکی تھی، وہ اندھے ہو چکے تھے۔ اتنی زیادہ غم کی کیفیت صحابہ کے اوپر آئی جدا کرنے کے وقت، الوداع کہنے کے وقت۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں
اور اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، جب اشہدو ان محمد رسول اللہ کہنا شروع کرتے ہیں کہتے ہوئے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ہوش میں آیا تو لوگوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، آپ نے اذان مکمل کیوں نہیں کی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں اشہدو ان محمد رسول اللہ کہتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا، آج میں نے جب یہ جملہ کہا ہے ہماری نظروں کے سامنے رسول اللہ موجود نہیں ہے، یہ چیز اور یہ حالت، یہ منظر، یہ صورتحال میرے لیے ناقابل برداشت ہو گیا اور میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ چیز اور یہ جدائی ناقابل برداشت ہوئی تو مدینے سے نکل کے چلے گئے کہ اب میں اس مدینے میں نہیں رہتا جہاں پر نبی موجود نہیں ہے، ملک شام جا کر کے رہنے لگے۔ 2 سال گزر گئے، مدینہ واپس نہیں آئے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کہا بلال، ایک وقت وہ تھا کہ جب گلے میں رسیاں پڑی ہوتی تھی، سینے پر پتھر رکھے ہوتے تھے اور کفار آپ کو مار رہے ہوتے تھے، اس وقت بھی آپ جو ہے ہمارا در نہیں چھوڑتے تھے، ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ کیسی دوستی ہے اور یہ کیسی یاری ہے کہ 2 سال ہو گئے تم ہمارے دیدار کے لیے نہیں آئے، ہمارے ملاقات کے لیے نہیں آئے۔ کہتے ہیں رات کے وقت انہوں نے ایک خواب دیکھا، رات کے ہی وقت سواری اٹھائی اور چل دیے مدینے کے لیے۔ جب مدینہ پہنچے تو فجر کا وقت تھا، تہجد کا ٹائم تھا، اور مدینے کی مسجد کے اندر حضرات حسنین موجود تھے۔ انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کو وہ پرانا زمانہ یاد آ گیا، وہ نانا کا زمانہ یاد آ گیا، اور بلال رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے چچا جان وہ ہمارے نانا کے زمانے والی اذان سنائیے، ہمارے نانا کے زمانے والی اذان سنائیے۔ دونوں شہزادے تھے، بات کیسے ٹال سکتے تھے؟ کیونکہ آپ ان دونوں سے جو محبت اتنی فرماتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے رونے کی آواز گھر سے آتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے تھے حضرت فاطمہ کے یہاں اور کنڈی کھٹکھٹاتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کو رونے نہ دیا کرو، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، ان کا رونا میرے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ تو جب نبی کو ان کو تکلیف دینا گوار نہیں تھا تو بلال کیسے تکلیف دے سکتے تھے؟ اذان شروع کر دی، پھر وہی کیفیت، جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے ہیں تو پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ لوگ مدینے کے جب وہ آواز سنتے ہیں تو باہر آ جاتے ہیں، ان کو نبی کا زمانہ یاد آتا ہے، عورتیں گھروں سے باہر آ جاتی ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ نبی واپس آ گئے، ایسا تو نہیں کہ نبی واپس آ گئے۔ لیکن جب آ کر دیکھتے ہیں کہ مؤذن تو واپس آ گئے، امام واپس نہیں آئے، لوگ اس زمانے کو، اس کیفیت کو یاد کر کے پھر سے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے جو عرض کی ہیں وہ یہ بتلانے کے لیے کہ جب کسی عظیم چیز کو رخصت کیا جاتا ہے تو اس کا احترام بھی رکھا جاتا ہے، اس کے تقدس کا احترام بھی لحاظ بھی کیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی جدائی میں آنسو بھی بہائے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک معزز مہمان تھا، ایک بڑا عظیم انعام تھا اللہ کی طرف سے۔ یہ مہینہ آیا تھا، ہم نے جس احترام اور جس تعظیم اور تقدس کے ساتھ اس کا استقبال کیا تھا، اب اس وقت اس چیز کا تقاضا یہ ہے کہ اسی احترام کے ساتھ ہم اس کو رخصت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں اسی لیے عطا فرمایا تھا تاکہ ہم اس مہینے کے اندر اس کی عبادت کر کے، اس کی ریاضت کر کے، اس کو راضی کر کے، اس کو خوش کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں، اپنی خطاؤں کو ختم کروا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ہمیں اس لیے عطا فرمایا تھا۔ اس لیے جو رمضان کے چند دن بچے ہیں، ان دنوں کو بہت ہی زیادہ عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان دنوں کو بہت زیادہ تعظیم دینے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ قیمتی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سنہرے لمحات ہیں، یہ قیمتی گھڑیاں ہیں جو رخصت ہونے والی ہیں، جو جانے والی ہیں۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ یہ دن جب واپس آئیں گے تو ہم اس دنیا میں موجود ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے ان دنوں کو بازاروں میں اور ہوٹلوں میں اور ادھر ادھر کی محفلوں میں گپ شپ لگانے کی بجائے
فضول چیزوں میں ضائع کرنے کے بجائے اللہ سے مغفرت مانگنے میں، اللہ کی رضا مانگنے میں، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش میں گزارنا چاہیے، اور اسی میں ہمیں اپنے آپ کو لگانا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اعلان کر رکھا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے، نافرمانیاں کر کے، بدعمالیاں کر کے، برائیاں کر کے، اللہ کے حکموں کے خلاف بغاوت کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مایوس نہیں ہونا، اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس تو وہ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شیطان تمہیں ورغلائے گا، شیطان تمہیں بہکائے گا، اتنے سارے گناہ کر لیے اب کیا فائدہ معافی مانگنے کا، اب کیوں معافی مانگنے آیا ہے، اب معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بہت بڑا گنہگار ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا عبادی یا ابن آدم ما دعوتنی ورجوتنی وقد غفرت لک، کہ جب جب تو نے مجھے پکارا ہے، جب جب تو نے میری طرف امید کی نگاہوں سے دیکھا ہے، میں نے تیری مغفرت کی ہے، میں نے تیرے گناہوں کو معاف کیا ہے، اور یہ بھی فرمایا یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لغفرت لک ولا ابالی، اگر تیرے گناہ آسمان کی چھت تک پہنچ جائیں اور تو اس کے بعد آ کر کے مجھ سے معافی مانگے، استغفار کرے، اللہ سے ندامت کرے، اللہ سے توبہ کرے اور کہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے نافرمانی ہو گئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ تو نے کتنے گناہ کیے تھے، میں گناہوں کی کثرت کو دیکھ کر کے تجھے مایوس نہیں کروں گا کہ تو نے اتنے سارے گناہ کر لیے، چل یہاں سے معافی نہیں ملے گی، ایسا میں کبھی تجھے جواب نہیں دوں گا۔ کیوں؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کیونکہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے گناہ کیے ہی نہیں ہیں۔ دنیا میں جب ہم کوئی جرم کرتے ہیں، کوئی غلطی کرتے ہیں، ہمیں جیل جانا پڑتا ہے، سزا کاٹنی پڑتی ہے، پھر ہمیں معافی کچھ دنوں کے بعد مل جاتی ہے، لیکن وہ فائلیں لکھ کر رکھ دی جاتی ہیں، اس کو مٹایا نہیں جاتا، محفوظ کر دیا جاتا ہے کہ تو نے یہ غلطی کی تھی، ایک وقت میں دوبارہ موقع آئے گا تو پرانی فائلیں کھل جائیں گی، لیکن اللہ کے یہاں ایسا ضابطہ نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں ضابطہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ جو گناہ معاف ہو گیا اس کو مٹا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو جس جگہ میں، جس زمین پر، جس پیڑ کے نیچے، جس جنگل میں، جس درخت کے نیچے، جس مکان میں، جہاں کہیں بھی وہ گناہ کرتا ہے وہ جگہ، وہ زمین آ کر کے گواہی دیتی ہے، لیکن جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس زمین کو، اس جگہ کو وہ گناہ ہی بلا دیتے ہیں۔ کل جب زمین گواہی دینے کے لیے آئے گی تو اس کو یاد ہی نہیں ہوگا کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ توبہ اتنی عظیم چیز ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے بدلے میں نیکیاں لکھوا دیتے ہیں، جہاں گناہ لکھے ہوتے ہیں اس کی جگہ پر نیکیاں لکھوا دیتے ہیں۔ یا ابن آدم لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، کہ میرے بندے اگر تو زمین بھر کر مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک گناہ لے کر کے آئے گا، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، لیکن اس حال میں آئے گا کہ تو نے شرک نہیں کیا ہوگا، لاتیتک بقرابها مغفرۃ، تو میں زمین بھر کی مغفرت لے کر تیرے سامنے آؤں گا، کیونکہ تیرے گناہ میری مغفرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مایوس ہونے سے منع کیا ہے۔ شیطان ہمیں مایوس کرتا ہے، شیطان ہمیں کہتا ہے کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ ایک شیطانی جملہ ہے جو ہماری زبانوں پر جاری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، 100 نہیں 1000 چوہے کھا کے بلی حج کو جائے تب بھی اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کی خطائیں معاف ہو جائیں گے۔ بنو اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ کہتے ہیں بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس نے 20 سال تک اللہ کی عبادت کی، اس کے بعد مال و دولت آ گیا، مال ہاتھ میں آیا اور غلط لوگوں کی صحبت اس کو لگ گئی،
تو وہ بھٹک گیا، غلط راستے میں لگ گیا. اب وہ عبادتیں کیا ہوتی، ساری چیزوں سے غافل ہو گیا، ایک بھی سجدہ نہیں کر رہا ہے. اور گناہوں کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جہاں پر وہ جا نہیں رہا ہو، ہر طرح کا گناہ کر رہا ہے، ہر طرح کا گناہ کر رہا ہے. 20 سال تک اللہ کی عبادت کی اور اس کے بعد پھر گناہوں کی جب زندگی گزارنا شروع کیا تو 20 سال گزر گئے، ایک بھی سجدہ اللہ کے سامنے نہیں کیا. کہتے ہیں ایک دن اس نے آئینہ دیکھا اور آئینے میں اس نے دیکھا کہ داڑھی کے کچھ بال پکے ہوئے ہیں. اب اس کو اپنا وہ زمانہ یاد آیا. اللہ کی طرف سے جب ہدایت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب ہی ایسے پیدا فرما دیتے ہیں، کچھ حالات ایسے بن جاتے ہیں یا کسی کی بات ہی دل پر لگ جاتی ہے. اس نے جب اپنی داڑھی کو دیکھا تو اپنا پرانا زمانہ اس کو یاد آیا اور کہنے لگا کہ ہائے میری کتنی پاکیزہ زندگی تھی، وہ زندگی کتنی خوبصورت تھی جب میں دن اور رات اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا، راتوں راتوں کو روتا تھا، دن بھر اللہ کی عبادت کرتا تھا، روزے رکھتا تھا. اور آج یہ زندگی ہے کہ عبادت سے دور ہوں اور ہر طرح کا گناہ میرے کھاتے میں لکھا ہوا ہے. اسی وقت اس کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ میں نے اتنے دن گناہ کیے ہیں، کیا میں معافی مانگوں تو مجھے معافی مل جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے میرے بندے، تو نے مجھ سے محبت کی، میں نے تجھ سے محبت کی، تو نے مجھے چھوڑ دیا لیکن میں نے تجھے مہلت دی. آج بھی اگر تو معافی مانگے گا تو میری طرف سے تجھے مایوسی نہیں ہوگی، میں تجھے معاف کر دوں گا. چنانچہ کہتے ہیں وہ بندہ پھر سے اس نے توبہ کر لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ گیا. تو زندگی کیسی بھی گزری ہو، کیسی بھی گناہوں بھری زندگی رہی ہو، یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں اسی لیے عطا فرمایا ہے کہ ہم اپنی گزشتہ زندگی کو تبدیل کر کے ایک نئی زندگی شروع کریں، گناہوں سے، بدعملیوں سے، برائیوں سے الگ ہو کر کے ایک نیا عہد لے کر کے اور ایک نئی طرح کی زندگی شروع کر کے اپنی بقیہ زندگی کو بسر کریں. اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ اسی لیے عطا فرماتا ہے کہ جو سال بھر کی غفلتیں ہیں ان کو دور کر کے نئے سرے سے زندگی شروع کریں. تو اس لیے اب رمضان کی چونکہ جانے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے ان دنوں میں آپ جانتے ہیں اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اور جب رمضان کے آخری افطار کا وقت آتا ہے، آخری رات آتی ہے، تو شروع رمضان سے اب تک جتنے لوگوں کی مغفرت ہوئی ہے، جتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی ملی ہے، اللہ تعالیٰ اتنی مقدار میں آخری رات میں بھی آزاد فرماتے ہیں. تو 10 لاکھ ہر رات میں اور پھر 30 راتوں کے برابر آخری رات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. اس لیے ان دنوں میں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سے مغفرت مانگیں. اللہ تعالیٰ نے 3 عشرے دیے، پہلا رحمت کا عشرہ، دوسرا مغفرت کا عشرہ اور یہ عشرہ چل رہا ہے جہنم سے آزادی کا عشرہ. اس لیے اس عشرے کو بہت ہی زیادہ قیمتی سمجھیں اور اللہ سے اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے جہنم سے آزادی مانگے، نہ کہ اس عشرے کو فضول چیزوں میں ضائع کریں. اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں